السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، الحمدللہ آج کے اس نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی کچھ اہم سورے تلاوت کی گئی ہیں، یعنی وہ سورہ سبا ہیں، سورہ فاطر ہیں اور سورہ یاسین بھی ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ قرآن مجید میں سے 22ویں پارے اور پھر 23ویں پارے کی بھی ایک حصے کی تلاوت کی گئی ہے۔ الحمدللہ اب بہت ہی تھوڑا ہی بچا ہوا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی بس تھوڑے ہی بچے ہوئے ہیں، اور رمضان المبارک کے روزے بھی بہت ہی تھوڑے بچے ہیں۔ ہم تو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ رب العالمین ہم سب کی صحت کو اور ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سلامتی فرما، تاکہ ہم بچے ہوئے چند ایام، گنتی کے چند دن ہیں، اللہ رب العالمین بحسن خوبی اس کو طے کرنے کی اللہ ہم سب کے بازوؤں میں، ہم سب کے جگر میں اللہ تعالی ہمارے ایسے ہی اس جذبے کو برقرار رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرما دے، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب سورہ سبا میں سے اس میں بڑی اہم باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن ان باتوں میں سے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ رب العالمین نے ان لوگوں کو بڑی ساری خوبیوں سے نوازا تھا، اور ایسی خوبی جو کسی پیغمبر کو، کسی اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی نہیں دی۔ وہ خوبی یہ ہے کہ رب العالمین نے انہیں آئرن، لوہا جیسی چیز کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ کیا تھا؟ نرم کر دیا تھا، اللہ اکبر۔ اور اس کے ذریعہ سے وہ جو کچھ چاہتے اس کو انجام دیا کرتے تھے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی اور یہ ہنر، یہ شکتی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، پرندوں سے بات کرنے کی صلاحیت۔ اسی طریقے سے پہاڑوں کی طرف چلتے ہوئے پہاڑ میں چلے تو ان کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوق بھی اور چڑیے پرندے بھی گنگناتے، سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت، یہ شکتی، یہ پاور حضرت سلیمان اور اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، ایسی بانسری۔ اور رب العالمین نے انہیں شکر گزاری کی طرف مائل کرنے کی بھی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر گزاری جو آدمی کرتا ہے، شکر گزاری، شکریہ، تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں شکر گزاری ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔
شکر گزاری ایک بہت بڑی اسی طریقے سے ہنر ہے، یہ سب کو نہیں ملتی، یہ چیز سب کو حاصل نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر گزاری کی بھی کچھ اہم پہلو بھی بیان فرمایا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسی ہی گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اسی طرح سے پورے قرآن مجید کے اندر اپنے سارے احکامات کو اور پیغام کو اللہ نے اپنے بندوں کے نام کیا ہے۔ سورہ فاطر کے اندر بھی رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو مکہ کے سرزمین میں ایک زمانہ ایسا تھا جو انکاری کا بہت بڑا پہلو چلا ہوا تھا، انکار، کوئی بھی بات ہے انکار کرنا، کسی بھی بات کو نظر انداز کرنا، یہ سلسلہ چلا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نقصان کو بیان فرمایا ہے کہ تمہاری یہی انکاری کا پہلو رہا تو تمہارا جو نقصان ہونے والا ہے بہت بڑا نقصان ہے، آخری نقصان ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تنبیہ بھی کیا۔ پھر رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا ہے لوگوں کو، اور یہ پیغام یہ ہے کہ لوگوں، تم کسی بھی غیر اللہ کی عبادت مت کرو، بت پرستی مت کرو، بتوں کی پوجا مت کرو، بتوں کے سامنے، دیوی دیوتاؤں کے سامنے اپنی پیشانی کو مت جھکاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اسے منع فرمایا۔ جی کیوں؟ کہ وہ دیوی دیوتا تمہیں کچھ دے نہیں سکتا، تمہاری مرادوں کو پوری کر نہیں سکتا، تم کیسے کم عقل آدمی ہو، کیسے تمہاری سوچ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع فرمایا اور کہا یہ مردوں کی پوجا کرنا، مردوں کے سامنے جھکنا، مردوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنا، اس کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکانا، یہ سب اللہ رب العالمین نے غلط قرار دیا ہے، اور کہا یہ سب چیزیں تمہارے لیے، انسانوں کے لیے انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ انسانوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اس لیے ہماری ساری چیز، ساری نظر و نیاز اور ہمارا پیشانی، ہمارے رکوع سجود صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ سورہ فاطر کے اندر بیان فرمایا۔ سورہ یاسین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی بہت سارے پیغام دیا ہے۔ رب العالمین نے اس سورت کے اندر یہ پیغام دیا ہے، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورت میں بعض لوگوں کے عقیدے کو ریجیکٹ کیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں کوئی انتقال کر جاتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اکثر مسلمانوں کے یہاں۔ ارے بھئی کیا سمجھے آپ نے قرآن کو؟ سورہ یاسین کو کیا سمجھا ہے؟ بعض لوگوں نے تو سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہہ دیا، بعض لوگوں نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا ہے کہ وہ قرآن کا ہارٹ ہے، قرآن کا دل ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو اس کو دل و دماغ کچھ بھی نہیں کہا، ہاں، نہ دل کہا ہے نہ دماغ کہا ہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ حدیث کے اندر اس کی کوئی وجاہت نہیں ہے۔ تو گویا کہ جس طرح سے اور سورے ہیں نارمل قسم کی، وہ بھی ایک سورت ہے، آپ پڑھتے پڑھتے وہ بھی پڑھیں، دیگر پڑھیں، دوسرے بھی پڑھیں، یہ اور بات ہے، لیکن خصوصاً کوئی مر گیا سورہ یاسین کو پڑھیں، گھر میں کوئی قسم کی پرابلم ہے سورہ یاسین کو اٹھا کر کے پڑھیں، یہ سب غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ایسی نہیں ہے، اور شریعت میں بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بعض صورتوں کا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ ملک، سورہ اخلاص اور دیگر جو صورتیں ہیں، جو اللہ رب العالمین نے ان صورتوں کی بھی جو توضیح بیان فرمائی ہے، ان صورتوں کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ نارمل سورے ہیں۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی دین کا، عقیدے کا، شریعت کا اور اسی طریقے سے دین کے اہم پہلو بھی بیان فرمایا۔ رب العالمین نے اس کے اندر وہ پیغام بھی دیا ہے کہ رب العالمین نے جب پیغمبر کو ایک کو بھیجا تو لوگوں نے ٹھکرائے، دوسرے کو بھیجا لوگوں نے ٹھکرائے، تیسرے کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انکار کرنے والے لوگ انکار کرتے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا گیا۔ اس لیے دوستو، یہ سب ساری چیزیں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک سمجھنے کی ایک اہم پہلو ہے کہ دین اسلام
کوئی بھی آدمی ایک مرتبہ بتائیں تو ڈائریکٹ قبول نہیں کر لیتا، اس کو ٹائم چاہیے، اس کو وقت چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے خلاف ہو کر کے آپ سے مقابلہ کرنے لگیں، جی آپ سے بحث بازی میں آ جائیں، تو لہٰذا ایک داعی جو ہوتا ہے ایک طبیب کی جیسے، ایک ڈاکٹر کے جیسے ہوتا ہے، جی ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی آدمی کتنے بھی سوال کرتا ہے، سر یہ بھی بتائیے، سر یہ بھی پرابلم ہے، سر وہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ اس کا جواب دیتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہی ایک داعی کو اور ایک معلم کو، ایک مدرس کو اور ایک اسی طریقے سے استاد کا جو محاضرہ پیش کرتے ہیں، ان کے لیے بڑے صبر کی، حوصلے کے بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمایا ہے کہ آپ کے سامنے ایسے ایسے سوالات آئیں گے، صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا ہے۔ تو گویا کہ یہ سب ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو الہ العالمین جو ہم سنتے ہیں، جو پیش کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی اہم حصے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ہم سب کو مزید ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے عقیدے میں مضبوطی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس کے ذریعے سے ہمارے دین اسلام کے راستے کو اللہ مزید ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صیام کو، قیام کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے اوپر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کر رہنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو، گناہوں کو درگزر فرما۔ رب العالمین ہم سب کو دنیا میں عزت نصیب عطا فرما، مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دوست احباب میں اور اسی طرح سے اس ماہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین باہم لوگوں کو اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہر قسم کی خلیش، ہر قسم کی ناراضگیاں دور کر کے اللہ کے لیے صرف ایک دین کو اور ایک رسول کو، ایک اللہ کو مانتے ہوئے، ایک قبلہ کی طرف توجہ ہوتے ہوئے جس طرح ہم ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں مل کے اور باہم شکر و شکر کے ساتھ، رب العالمین ویسے ہی ہمارے دیگر اور جو مسائل ہیں اس کو بھی ویسے ہی ڈیل کرنے اور حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔